لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. الشیخ پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، میری ماں بہن، اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے 1:15 بج رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید آپ کے سامنے کچھ کہنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ فجر کی نماز بھی آپ کو پڑھنی ہے، ویسے بھی سورج آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو اس عظیم الشان اجلاس کے مہمان خصوصی تھے، حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم۔ اب ان کے سامنے چراغ کو پیش کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا، لیکن انتظامیہ کے ذہن میں کیا ہے، انہوں نے کیوں حضرت کے بعد میرا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یہ وقت بیان کا۔ لیکن چونکہ حضرت مولانا سراج الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو میرے مشفق ہیں، ان کا حکم ہے تو چند منٹ میں آپ سے کچھ بات کروں گا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے بلا کسی تمہید کے میں آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دوں، اس کا مفہوم بتا دوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے سامنے بتاتا کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کن مقدس مقامات پر نازل ہوئی، لیکن وہ وقت نہیں ہے اب بتانے کا۔ مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ وہ آیت ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خانہ کعبہ میں نازل ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ جو زمین میں تمام جگہوں سے سب سے افضل ہے، جس کی تعمیر سب سے پہلے اس دنیا میں ہوئی ہے، اس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا؟ اللہ نے فرمایا امانت والوں کا جو حق ہے امانت وہ ادا کر دو۔ اب امانتیں کتنی ہیں یہ بھی وقت نہیں، مجمع اٹھ رہا ہے۔ ایک امانت میں آپ کو صرف بتاؤں گا، اولاد کی امانت۔ یاد رکھیں اولاد کی امانت ایک بڑی امانت ہے۔ اس امانت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس مدرسے کی طرف سے چونکہ یہ پروگرام ہے تو کم سے کم آپ یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کسی مجبوری کی بنیاد پر، یا اس لیے کہ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، حافظ بنے گا تو غریب ہو جائے گا، اگر آپ نے اولاد کو مدرسے میں نہیں بھیجا، دینی تعلیم کو نہیں سکھایا، تو یاد رکھیں ایک بڑی امانت میں بہت بڑی خیانت ہوگی۔ اور اس خیانت کا پتہ اس وقت چلے گا جب پوری انسانیت اللہ کے سامنے حاضر ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، جب ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، اللہ ایک ایک امانت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر آپ نے امانت میں خیانت کیا ہے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے دینی تعلیم نہیں سکھایا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی اولاد غلط راستے پر جاتی ہے، آپ کی اولاد جواری ہوتی ہے،
شرابی ہوتی ہے، زناکار اور بدکار ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی اس عدالت میں آپ کا وہ بچہ، آپ کی وہ بچی جسے آپ نے دن رات محنت کر کے پالا ہے، جسے آپ نے پسینے کی کمائی کھلایا ہے، یاد رکھیں وہی اولاد اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ اولاد اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ سے عرض کرے گی پروردگار عالم ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، رب ہمیں گمراہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے، ہمیں گمراہ ہمارے والدین نے کیا ہے، اے رب سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں، لہذا ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے رب ہم تو عذاب کے مستحق ہیں، ہمارے والدین کو دوگنا عذاب دیجیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں، آپ کی اولاد، آپ کے گھر میں پلنے والی اولاد، میری ماں، میری بہنوں، میری بات غور سے سننا، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، شاید آپ یہاں ہو یا نہ ہو، وقت آپ کے جانے کا آ چکا ہے، ممکن ہے میں یوں ہی خطاب کر رہا ہوں، لیکن میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ پہنچا دینا میری ماؤں کو، یہ آواز پہنچا دینا، میری ماؤں، تمہاری گود تمہاری اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، اس لیے اپنی ماں سے میں کہنا چاہتا ہوں، میری ماں، سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت آپ کی ہے، سب سے زیادہ توجہ آپ کی ہوگی تو آپ کا بچہ سنورے گا، آپ کا بچہ سدھرے گا۔ افسوس ہوتا ہے ہماری مائیں بچوں کو گود میں لے کر کے، موبائل سامنے ہے، موبائل اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، موبائل اسکرین پر گانے کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ بتاؤ آپ کی وہ اولاد نافرمان ہوگی یا فرما بردار ہوگی؟ اس لیے میں اپنی ماں سے کہوں گا کہ میری ماں بہنوں، تربیت کرنا، اور تربیت کب ہوگی؟ جب آپ کی تربیت خود ہوگی، جب آپ اپنے لیے آئیڈیل حضرت عائشہ کو بناؤ گی، جب آپ اپنے لیے آئیڈیل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بناؤ گی۔ افسوس ہے آج ہماری ماں بہنوں نے اپنے لیے آئیڈیل یورپ کی گندی تہذیب کی آوارہ عورتوں کو بنا لیا ہے۔ آج وہ سمجھتی ہیں اگر ہم نے انہی جیسا فیشن اپنایا ہے تو ہم ترقی کرنے والی کہلائیں گی۔ انہوں نے سوچا ہے اگر ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ، اگر ہم نے اپنے شوہروں کے ساتھ انہی جیسا برتاؤ کیا ہے تو ہم ترقی کہلانے والوں میں سے شمار ہوں گی۔ نہیں میری ماں بہنوں، ترقی اس میں نہیں ہے، ترقی اس میں نہیں ہے۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں، آج مارکیٹ میں یا آپ کے اس پروگرام میں بہت سی مائیں ایسے لباس میں آئی ہوئی ہیں جن لباس کو دیکھ کر کے شرم محسوس ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کر سکتا یہ ہماری مائیں ہو سکتی ہیں، یہ اسلام کی مائیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میری ماں، آج تہیہ کرو اس جلسے کی برکت سے، انشاءاللہ آپ صداقت کے پیکر بنو گی، انشاءاللہ آپ حیا کا نمونہ بنو گی۔ اگر آپ نے حیا کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو انشاءاللہ تمام برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ تو میں تمام حضرات سے، آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اگر اولاد کی نعمت کو نہیں پہچانو گے تو آنے والی نسلیں
شاید آپ کے مدرسے پہ تالا لگا دیں گے، آنے والی نسلیں آپ کے مدرسے اور مسجدوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ تصور کیجئے ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم ان صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے شیدائی ہیں، مگر ہم نے اپنا وقت یہاں قربان نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دل سے آپ کا ایمان رخصت ہو چکا ہے؟ جس ایمان کے لیے صحابہ کرام نے جان کی قربانیاں لگا دی تھی، آج اس ایمان کی قدر و قیمت ہمیں نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کروں گا اور بہت جلد اپنی بات کو پوری کر دوں گا۔ ذرا اندازہ لگانا صحابہ کرام کے ایمان کا، اندازہ لگانا اپنے ایمان کا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، نوجوان صحابی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، آپ نے قیصر سے لڑائی کے لیے بھیجا، روم میں آپ نے لڑائی کے لیے بھیجا، وہاں سامنے فوج ہے، اس لڑائی میں ان کو شکست ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ قید کر لیے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کا لشکر ہے صحابہ کرام کا وہ بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ جس بادشاہ نے قید کرایا تھا وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ بادشاہ بڑا جابر تھا۔ جب اس نے دیکھا ہم نے تو فتح حاصل کر لی ہے، ہم نے تو ان صحابیات کو، ان صحابی کو ہم نے قید کر لیا ہے، وہ کہتا ہے آج میں انہیں مزہ چکھاؤں گا۔ ذرا غور سے سننا، وہ ظالم بادشاہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نوجوان صحابی ہیں بلاتا ہے اپنے پاس، کہتا ہے عبداللہ سنو میری بات سنو، اگر تم نے ایک مرتبہ اپنے نبی کی توہین کر دی تو یاد رکھو تیرے تمام ساتھیوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے عبداللہ پوری سلطنت تمہیں دے دوں گا، ایک مرتبہ نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھا دو، ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کو برا بھلا کہہ دو، قربان جاؤ مسلمانوں، آج ہم نے نبی کی تعلیمات کو بھلایا ہے، آج ہمیں نبی کی تعلیمات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے نبی کی تعلیم حاصل کر لی ہے وہ بھوکا مر جائے گا، وہ اپنا پریوار نہیں سنبھال سکتا ہے۔ قربان جائیے ان صحابی رسول پر، نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں، قربان جائیں ان کی نوجوانی۔ آج تو ہمارا نوجوان، آج ہمارا نوجوان غیر محرم کے حسن کو دیکھنے میں پورا وقت لگاتا ہے۔ ارے نوجوانوں یاد رکھو، اگر تم نے اپنی جوانی میں کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو یاد رکھ یہ تیرے اوپر قرضہ ہے جو تیری ماں بہن کے ساتھ اتارا جائے گا۔ اس لیے اپنی نگاہ اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ سوچ لینا یہ قرضہ رہے گا ہماری آنے والی نسلوں پر۔ جی ہاں، وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ وہ ظالم کہتا ہے عبداللہ ایک مرتبہ نبی کی توہین کر دو، ایک مرتبہ کر دو، میں سب کچھ حوالے کر دوں گا۔ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے، کہتا ہے انہیں قید خانے میں ڈال دو، انہیں کھانا پینا نہ دو، چند دن گزر گیا قید خانے میں ہیں، بھوک کی حالت میں ایسا لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ ان کے سامنے شراب پیش کیا گیا، خنزیر پیش کیا گیا۔ ایسے وقت میں اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر جان جانے والی ہو آپ کھا سکتے ہو، لیکن وہ عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں میں یہ کھا کر کے ظالموں کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ناکام ہے، ظالم ناکام ہے۔ ظالم کہتا ہے عبداللہ لو میں تمہیں کھانا پیش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی سامنے پیش کر دیا، آپ نے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، کئی لمحہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ وہ ناراض ہو کر کے نوجوان بچی کہتی ہے ارے وہ انسان ہے یا پتھر ہے؟ ناکام ہوا۔ کہتا ہے ایسا ہے یہ مانے گا نہیں۔ اس نے ایک پیتل کے دیگ میں تیل ڈالا اور کہا اس کو آگ پر رکھو، اس کو خوب کھولاؤ۔ چنانچہ کھولایا گیا، خوب کھولتا ہوا تیل ہے۔ اسی صحابی کی جماعت میں سے ایک صحابی کو بلاتا ہے اور اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامنے دیکھ رہے ہیں، میرا ایک صحابی ہے، میرا ایک ساتھی ہے،
آج اسے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، منٹوں لگے ہوں گے کہ کھال بالکل ہڈیوں سے الگ ہو گئی، بالکل اوپر آ گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہونے لگے، وہ رونے لگے۔ تو ظالم کہتا ہے عبداللہ ارے روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، ایک مرتبہ اپنے محمد رسول اللہ کو انکار کر دو، برا بھلا کہہ دو، میں چھوڑ دوں گا۔ قربان جائیے ان صحابی پر کہتے ہیں ارے ظالم، ارے ظالم، درندہ، انسان، حیوان، تو سمجھتا ہے میں اس تیل میں ڈالے جانے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں؟ ارے میرے رونے کی وجہ سن، آج میری ایک تمنا ہو رہی ہے، آج میں اس لیے رو رہا ہوں، ہائے کاش آج اللہ ایک جان نہیں 100 جان دے دیتا تو 100 جان اسی آگ میں ڈال کر کے قربان کر دیتا، مگر اپنے نبی کی توہین ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ ہائے افسوس، آج اسی نبی کو چاہنے والے ہیں، آج ہم بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، آج ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اپنی اولاد کے اوقات کو مدرسوں میں اس نبی کے لیے ہم قربان نہیں کر سکتے۔ کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھو چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، جو امانت آپ کے پاس اللہ نے رکھی ہے، اس امانت کا صحیح استعمال کر لیجیے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر کیا کہہ رہے تھے؟ 2000 دے دو، 1000 دے دو، لیکن فوری طور پر مجمع میں کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ہم نے اس پیسے کو، ہم نے اس دولت کو اس دنیا میں نہیں پہچانا ہے، کل قیامت میں پہچانیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ حقیقی دولت آپ کی وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، جو آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے وارثین کا ہے۔ بس میں ایک آخری واقعہ میں نقل کر کے اپنی بات پوری کر دوں کہ جس کو ہم نے جس دولت کے لیے ہم نے راتوں دن محنت کی ہے، ہماری جیب سے وہ دولت نہیں نکل رہی ہے، اللہ کے نام پہ کل پچھتاوا ہوگا۔ حضرت بہلول دانا ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، چونکہ آج کی مناسبت سے میں سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہارون رشید کے زمانے میں یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، یہ ایک مرتبہ ٹہلنے کے لیے دریا کے کنارے گئے۔ دریا کے کنارے ریت، جو بالو جس کو ہم کہتے ہیں، ریت پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بچوں کی طرح اس میں مکان بنانا شروع کر دیا، جیسے بچے دھول میں مکان بناتے ہیں۔ ہارون رشید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ٹہلنے کے لیے آیا، دیکھا بہلول دانا یہاں بچوں کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، بادشاہ نے کہا ارے بھائی بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مکان بنا رہا ہوں، جو شخص خریدے گا اللہ سے دعا کر دوں گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بہترین محل عطا فرما دے۔ تو بادشاہ نے کہا قیمت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں 10 درہم۔ کتنا کہا؟ 10 درہم، بہت معمولی قیمت۔ تو وہ سمجھتا یہ تو لگ رہا پاگل ہو گئے ہیں، میں بادشاہ دھول میں مکان بنا رہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں صرف 10 درہم۔ مذاق اڑا کر کے آگے چلا گیا۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا مولوی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں، چلو کہہ کر کے نکل جائیں گے، یہ تو یوں ہی ہماری جیب خالی کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اس کا اندازہ کل قیامت میں ہوگا۔ وہ آگے چلے گئے، پیچھے سے زبیدہ جو بیوی تھی ہارون رشید کی، اس نے بھی سلام کیا، اس نے بھی کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مکان بنا رہا ہوں، جو شخص خریدے گا اللہ سے دعا کر دوں گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ کہتی ہیں قیمت کیا ہے؟ کہتے ہیں 10 درہم۔ وہ عورت ذات، انہوں نے کہا لو یہ 10 درہم اور آپ میرے لیے دعا کر دو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ چلی گئیں وہ۔ اب بادشاہ کا لشکر جب اپنے محل میں پہنچا، رات میں سویا تو بادشاہ نے رات میں خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ میں جنت کے محلات میں، جنت کے باغیچے ہیں، نہریں ہیں، میں اس میں ٹہل رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے
بڑا خوبصورت محل، سوچا یہاں بھی ٹہل لوں، ذرا دیکھ لوں محل کیسا ہے۔ جب اس مکان کے پاس گیا تو اس مکان کے دروازے پر اس کی بیوی کا نام زبیدہ لکھا ہوا تھا، یہ خواب ہے اس کا۔ جب اس دروازے پر پہنچا، بیوی کا نام دیکھا تو بڑا خوش ہوا، چلو میری بیوی کا محل ہے، بیوی کے محل میں ٹہل کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن جب اندر جانا چاہا تو دربان نے منع کر دیا، جانے نہیں دیا۔ دربان نے کہا اس میں جس کا نام لکھا ہوا ہے وہی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو پرمیشن نہیں ہے۔ اب بادشاہ کی نیند اتنے پہ کھل گئی، اسے یاد آ گیا، اوہو جو کل سودا ہم نے نہیں کیا ہے شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں وہ محل نہیں ملا۔ لیکن تھا بادشاہ، کہنے لگا آج پھر نکلتا ہوں سیر کے لیے، پھر ملاقات ہوگی، آج تو خرید لوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن پھر وہیں گیا، ریت میں پھر دیکھا بہلول دانا نامی وہیں بزرگ موجود ہیں، وہاں مکان بنا رہے ہیں۔ سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مکان بنا رہا ہوں، کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں اسے بیچوں گا، جو خریدے گا اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ بادشاہ پوچھتا ہے قیمت کیا ہے؟